اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اور عقیدے کے بارے میں اتنی کلیئرٹی دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پہ اگر عیسائیت کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہے تو ہمارا عقیدہ توحید لیکن ہم مانتے ہیں ٹرینٹی کو. کئی کرسچن بچے آج کے سوال کر رہے ہیں، کہا کہ ایک خدا ہے یا پھر تری کیا ہے، ٹرینٹی کیا ہے. یہاں تک کہ بعض جنہوں نے کلمہ پڑھا ان سے پوچھا گیا آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ توحید ہے، ایک ہی خدا ہے، پھر یہ ٹرائیون گاڈ کیا ہے، یہ ٹرینٹی کیا ہے، تو ہمیں قسمت میں چھاپڑ ملا. تو ہم سمجھ گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کئی انسائکلوپیڈیاز کے اندر ٹرینٹی کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ معمہ ہے، اس کو ابھی تک سمجھنا ذرا مشکل بات ہے. عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ٹرینٹی کا ڈیفینیشن. ایسا کون سا یہ عقیدہ ہے کہ عام آدمی کو آپ سمجھا نہیں سکتے. اور اس حد تک اس کے اندر سوالات پائے جاتے ہیں کہ کسی نے آ کر کہا کہ ایک 1+1=3 ہونا چاہیے نا، حساب کے ٹیچر نے تو یہی بتایا تھا. تو پلٹا کر انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ ہے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلائی. اگر آپ ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے، ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے، 3 ملا کر ایک ہوتے ہیں، تب تو پلٹا کر کہا تب تو پھر 300 کروڑ خدا بھی مل کر اگر اس حساب سے تو ایک ہی ہوتے ہیں. پھر وہ ششدر ہو گئے، جواب دے نہ سکے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کو اس کے علماء خود تشریح نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ہندو مت کے مطالعہ کرنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کتابوں کے حساب سے تو ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یجرویدا چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8 اور 7، اور اسی طرح رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہند نمبر 160 پر اس کی ورس نمبر 46، ان سب کے اندر کہا گیا اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا. اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بھوتوں کی عبادت کرتا ہے، آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی. تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا، اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی پوجا کرتا ہے. ایک جگہ پر کہا ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یعنی کہ جو لرنر لوگ ہیں وہ اس کو ایک ہی نام سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ہے تو وہ ایک. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اصل عقیدہ کیا ہے، تو وہ لوگ پھر تشریح کرتے. ابھی تو انہوں نے ایک کہا تھا، پھر اچانک ہندوازم میں بھی ٹرینٹی پائی جاتی ہے. آپ تعجب کریں گے کیسے. اب شروع کرتے ہیں پرانا کے ذریعے سے، ان کی جو فقہی کتابیں ہیں اس سے سمجھاتے، کہتے ہیں آدی نے سب سے پہلے برہما کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد برہما سے آدی نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی. تو برہما نے کہا میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا، قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد وشنو کو پیدا کیا، کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گا، اس کو بھی قتل کر دیا. آدی کون ہے، ایک عورت ہے، کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، آدی نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کے بعد شیوا، آپ نے سنا ہوگا شیوا پاروتی. شیوا نے دیکھا 2 لوگ آلریڈی مر گئے، اگر میں شادی نہیں کرتا ہوں بولا تو پھر میرا بھی قتل ہو جاتا. تو شیوا نے کہا میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس شرط پہ کہ آپ برہما کو اور وشنو کو پیدا کر دیں. اس میں کئی سوالات پیدا ہوئے. اصل خالق عورت ہے کہ شیوا ہے، کلیئر نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے خود جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا، پاروتی کے ہاتھ میں ترشول دے دیا، ترشول کے اوپر 3 نوک دے دیے، یہ سمبل بتانے کے لیے کہ یہ عورت یہ 3 کو ملا کر خدا ہے. یعنی پھر کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں تک کہ ارسطاٹل سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے خدا کیا ہے، کہا کہ عقل ہو سکتی ہے، نہیں روح ہو سکتی ہے، نہیں نفس ہو سکتا ہے. نفس بھی اہم ہے، عقل بھی اہم ہے، روح بھی اہم ہے. یہاں پر بھی کلیئرٹی نہیں ملی. پھر پارسیزم میں گئے تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے کون ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی ٹرینٹی یعنی کہ 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. یعنی یہ ٹرینٹی پہلی مرتبہ نہیں آئی، اس سے پہلے ہی کے کافروں سے انہوں نے اڈاپٹ کر کے اس کو پھیلا لیا ہے. جو رومن امپائر تھے جب وہ عیسائی بنے، وہ عیسائی بننے کے بعد جب انہوں نے
کسرا کو ہرا کر پرشین ڈائناسٹی پر حکومت کی، وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا بت پرستی کو، نتیجے میں وہ رومن امپائر سے ہوتے ہوئے کرسچینٹی میں بت پرستی چلے گئی، نتیجے میں ٹرینٹی آ گئی۔ یعنی مطلب اکلا کہ ہندوستان اور پرشیا، مختصر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے، ایک کہتے کہتے اچانک تشریح اس کے اندر کلیئرٹی والی نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید کے چھوٹے سورے میں کہہ دیا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اور کلیئر کیا گیا اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پورے لوگ اس کے ضرورت مند ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اتنا کلیئر قرآن مجید میں جتنا دیا گیا دنیا کے کسی بھی مذہبی کتاب میں، کسی بھی عقیدے کے بارے میں نہیں دیا گیا۔ ایک کہہ دیا گیا، تشریح میں اختلاف ہے، پھر وہ ایک کون ہے کلیئر باتیں نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہے، بھائی جاننے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے، لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ابا ایک ہے، لیکن وہ ابا ایک ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے، جس کو چاہے ابا بول لوں۔ تو جیسے یہ بات ہو جائے گی بالکل ویسے ہی بات یہ بھی ہو جائے گی، اس لیے کلیئرٹی آف فیتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کا ورڈ ہے صرف قرآن مجید میں نہیں آیا، یہ اتنا کلیئر کانسیپٹ ہے، نام کی حد تک دوسری مذہبی کتابوں میں بھی یہ ورڈ آیا، ڈیٹیل دوسرے مذہبی کتابوں میں نہیں آئے، لیکن نام کی حد تک یہ سارے مذہبی کتابوں میں یہ ورڈ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مت کے 108 اپنشد پائے جاتے ہیں، 108 اپنشد میں سے ایک اپنشد کا نام ہے اللہ اپنشد، اللہ اللہ جیشٹم پرمم بھرامینو، اللہ 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 ورسیا محمد، اللہ اللہ۔ پھر اسی کے اندر لکھا ہوا ہے ورس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 کے اندر لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرمم پدم جنم ویکنٹا پرافنپتی تو جپے نام محمدن۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ دلی کی طرف سفر کیے، ارشد بھائی لکھ کے دے دو، جا کے بتاتا ہوں۔ دلی میں جا کر انہوں نے پجاریوں سے کہا یہ اکبر کے زمانے میں ہماری کتاب کے اندر ڈال دیے انہوں۔ ارے ارشد بھائی وہ بول رہے کہ اکبر کے زمانے میں دین الہی جب قائم ہوا نا اس وقت پر ہماری کتابوں میں ڈال دیا گیا۔ اچھا تو ان سے پوچھو اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو گئی کیا؟ اس سے آسان ہے کہ تم یہ مان لو کہ ہماری کتابوں میں اللہ کا نام آیا، ادھر بھی گئے تو چت ادھر بھی گئے تو چت۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں جتنی کلیئرٹی ہے دنیا کے کسی بھی مذہبوں میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے۔ وہ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں بدل گئی، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بدلی پھر مانو اللہ، اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ از اوور۔ اب اگر ہم بائبل کی طرف آتے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ عربی بائبل جو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جہاں جہاں گاڈ آیا ترجمہ کرنے والے کو کیا سوجی نہیں معلوم، ہر جگہ پر اس نے گاڈ کیا پہ اللہ اللہ لکھ دیا۔ پہلے پیج پہ میں گنا 20 مرتبہ اللہ ہے، اب پوری بائبل جو 1000 صفحات پر ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنے مرتبہ اللہ ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حق بات وہ ہے جو دوسروں کے زبان سے بھی نکلی جائے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے اللہ اللہ لما شبختنی، او اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اللہ کا ورڈ ملتا ہے۔ رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہم نمبر 2 اس کی رگ ویدا بک نمبر 2 اس کی ورس نمبر 1 اور اس کی ہم نمبر 11 کے اندر اللہ کا ورڈ آیا۔ رگ ویدا اس کی بک نمبر 9 اور اس کی ورس نمبر 67 اور اس کا ہم نمبر 67 اور اس کی ورس نمبر 30 کے اندر آیا ہے اللہ، کلیئر ورڈ آیا۔ اور پورے گرو گرنتھ میں کبیر داس کی اور فرید بابا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں تو صوفی مسلم تھے، میں صرف گرو نانک صاحب کے زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں پورے گرو گرنتھ میں 20 مرتبہ اللہ کا ورڈ آیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں وہ ایک کون ہے کہہ کر قرآن مجید میں کہا اللہ، نام کی حد تک اس حد تک کلیئرٹی ہے کہ دنیا کے سارے مذہب اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن ڈیٹیل کے لیے پھر واپس قرآن مجید میں آنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک کون ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اسماء و صفات، اللہ کے کام، اللہ کے بارے میں اتنا ڈیٹیل، یہاں تک کہ مکے کی جتنی صورتیں ہیں توحید رسالت آخرت، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں،
कई सूरे सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के बारे में, इतने डिटेल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे मजहबी किताबों में एक का जिक्र है, वो एक का तारुफ इधर मिलेगा, लिहाजा सबको चाहिए कि इस क्लैरिटी वाले फेथ को मान ले। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो मैसेज है वो मैसेज अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से डिवाइन भी है और प्रिजर्व भी है। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पास भी बुक है और वो डिवाइन है, रिवील्ड है, ऊपर से आई है, ऊपर वाले की तरफ से आई है, लेकिन आगे वो लोग ये नहीं कह सकते कि वो प्रिजर्व है या नहीं। लेकिन हम मुसलमान चाहे दुनिया के आप हिंदुस्तान के झोपड़ी में भी चले जाएं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अरबी यहां पर तर्जमा मिलेगा, तो यहां पर साथ में अरबी में भी मिल जाएगा। अरबी में झोपड़ी में भी अगर जाएंगे वो कुरान मजीद ला लीजिए आप, या फिर बादशाहों के महलों में भी जाकर कुरान मजीद चेक कर लीजिए। अफ्रीका में, यूरोप में, दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाए आपको अरबिक टेक्स्ट वही मिलेगा। दुनिया में किसी भी कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। इसको कहते हैं कुरान मजीद कितना महफूज है। जबकि आप ताज्जुब करेंगे, ये बाइबल है, एक किंग जेम्स वर्जन है और उसका रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है। नजर सानी आपने सुना, एक किताब लिखते हैं तो दूसरे लोग उसके अंदर गलतियां निकाल के फिर नजर सानी करके उसकी चेक करके फिर सही निकालते। अल्लाह की किताब को बंदे नजर सानी कर रहे। और ये किंग जेम्स वर्जन के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर, कि हम मानते हैं कि ये सबसे अच्छी हमारी बाइबल है जिसके ऊपर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गलतियां हैं। यानी कि बाइबल शुरू हो रही, बाइबल किससे शुरू हो रही है? इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हम मानते हैं कि बाइबल के अंदर, ये जो असल बाइबल है इसके अंदर बहुत सारे गलतियां हैं, उसकी इस्लाह कर ली गई है, अब ये सामने आई। कुरान मजीद कैसा शुरू होता है मालूम है? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। बाइबल शुरू हो रही है, इसमें शक ही शक है, गलतियां।